بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ محترم اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا موضوع خوبصورت موضوع ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی نیک کون ہوتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، 5 وقت کا جو نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، بہت نیک ہے، بھائی اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نیکی تو ضرور ہے لیکن نیکی مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح خدمت خلق میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے اصل نیکی تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، اور یہی ہے اللہ اکبر، اطاعت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو یہ بھی بہت بڑی نیکی، لیکن قرآن کا جو تصور ہے وہ ابھی مکمل نہیں۔ پھر کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے، وہ بھی نیکی کی ایک علامت ہے لیکن مکمل تصور نہیں ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا نیک عمل تبلیغ ہے، نیکی کا عمل ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، لیکن خالی تبلیغ یہ بھی مکمل نہیں۔ تو پھر بچوں آؤ چند منٹوں میں قرآن کی یہ جو آیات نہیں پڑھی، ایک آیت پڑھی ہے نیکی کا مکمل اور جامع تصور۔ آپ مجھ سے پوچھو نیکی کو ڈیفائن کریں in the words of Quran, so beautiful definition of نیکی یا virtue کیا ہے؟ اللہ اکبر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اچھا، اسی طرح نیکی ایک نیکی کا ظاہر ہوتا ہے، ایک نیکی کا باطن ہوتا ہے۔ یہ جس ریفرنس سے بات ہوئی ہے میں ذرا اس کا ترجمہ سنا دوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو آپ کو یاد ہوگا تحویل قبلہ کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کی بڑی تمنا تھی کہ اب جب عالمی قیادت بنی اسرائیل سے ان کو معزول کر کے امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے، لہذا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہو جائے۔ آپ کی بڑی خواہش تھی، قرآن نے ذکر کیا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کب پیغام آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ بس پھر دیر کیا ہے، اپنا چہرہ
خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ آپ حالت نماز میں تھے اور یہ مسجد قبلتین، شاید آپ نے بھی ماشاءاللہ صاحب نے دیکھی ہوگی، 2 قبلوں والی مسجد، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف آپ نے پڑھی، اور جب حکم آ گیا تو نماز توڑی نہیں بلکہ اباؤٹ ٹرن، اللہ اکبر، صفوں میں سے گزرتے ہوئے آپ سب سے آگے تشریف لے آئے۔ جو سب سے آخری صف تھی وہ سب سے پہلی بن گئی، اور جو سب سے پہلی تھی وہ آخری بن گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا، بھئی کیا ضرورت تھی؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف قسم کے لوگ کہیں گے کیوں قبلہ بدل دیا؟ تو جواب آیا، اللہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرما دیجئے مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے منہ جدھر مرضی کر لو رب ادھر ہی ہے، یہ کیا جھگڑے والی بات ہے؟ تو ظاہر ہی نہیں، اصل نیکی پر توجہ کرو میرے پیارے بچوں۔ میں اشارہ، اس میں ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، یہ ٹوپی، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب سنو، لیس البر، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن یہ تو نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، نیکی اصل میں تو یہ ہے، اللہ اکبر، پہلی بات، من آمن باللہ، آپ کا سینہ ایمان سے روشن ہو، اللہ کو دل و جان سے اپنا رب مان لیا ہو، اس کی محبت میں قلب سرشار ہو، پیار میں ڈوبا ہوا ہو، اشد حبا للہ والیوم الآخر، اور پورا یقین ہو کہ یہی زندگی نہیں، اصل وہ ہے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کیوں؟ کتاب لے کر وہی آتے ہیں، والکتاب، اور اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ ساری کتابوں پر ایمان، لیکن خاص طور پر قرآن مجید۔ ایمان کا معنی اللہ، یہی ہمارا ضابطہ حیات ہے، نظام حیات ہے، یہ معیشت بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے، یہ معاشرت بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ ثقافت بھی ہے، یہ تہذیب بھی ہے۔ قرآن کو مان لیا، یہی ہمارا آئین ہے۔ والنبیین، سارے فرشتوں کو مان لیا، سارے نبیوں کو، نبیوں پر ایمان، رسالت، اب رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اللہ سے پیار ہے، اللہ پر ایمان لا چکے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کر لو۔ اتباع رسول، یہ محبت میں ڈوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اتباع ہے۔ اسی پہ تو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے، فیتھ، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، قرآن مجید پر، بالخصوص سارے انبیاء پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوائنٹ نمبر 1، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت میں اپنا محبوب مال، اس کا ایویڈنس پیش کرو، اس کو ظاہر کرو۔ کیسے؟ اپنے پیارے مال کو، جس کو تم جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ آت المال علی حبہ، یہ وہ خدمت خلق والا ہے، ایثار، سوشل رسپانسبلٹی۔ اللہ اکبر، دیکھا
آت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، والیتامی یتیم، والمساکین جو مساکین ہیں یعنی مفلوق الحال ہیں، اپنی اتنا روزگار نہیں کما پاتے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، مسافر، والسائلین اور کوئی سائل آ جاتا ہے، وفی الرقاب یا کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا، قرضوں کی غلامی میں پھنسا ہوا ہو، یا کسی کو پولیس نے پکڑ لیا ہو اور کوئی معصوم ہو اور اس کی ضمانت کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، آپ اس کے خرچ کریں اور اس کو نکالیں۔ سوشل ریسپانسبلٹی، انفاق فی سبیل اللہ، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ المال علی حبہ، اللہ اکبر، اللہ کے پیار میں اپنا محبوب مال خرچ کریں۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، میرے بچوں ذرا توجہ سے سنو، والموفون بعہدہم، جب کبھی وعدہ کر بیٹھیں تو نبھا کے چھوڑیں، کٹ مرے لیکن پورا کریں۔ اب یہ ایفائے عہد سمپلی صرف وعدے کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، اس میں وہ سارے کانٹریکٹس آ جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک کانٹریکٹ میں ہے، ایفائے عہد کا تقاضا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ، سنو میرے بچوں، مغرب میں حقوق مانگے جاتے ہیں، اسلام کی سوچ کیا ہے؟ آپ حقوق مانگنے والے نہ بنو، حقوق دینے والے بنو۔ ڈیوٹیز اورینٹڈ، رائٹس اورینٹڈ نہیں، ڈیوٹیز اورینٹڈ۔ آپ اپنے فرائض ادا کرو، شوہر اپنے فرائض ادا کرے، بیوی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اولاد فرائض ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اساتذہ اپنا فرض ادا کریں، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو حق ملتا ہے، اور اسٹوڈنٹس نے ماں باپ سمجھ کر پوری عزت اور توقیر احترام دیں تو اساتذہ کا حق مل جاتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ بھی ایک کانٹریکٹ میں ہو، جی سی کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے۔ اب جی سی کا ڈسپلن فالو کرنا اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے۔ میرے اساتذہ کرام، اللہ کریم ان کے عظمتوں میں اضافہ فرمائے، یہ اساتذہ کرام یہ بھی ایک کانٹریکٹ میں ہیں۔ کانٹریکٹ وہی نہیں جو صرف حکومت کے ساتھ یا یونیورسٹی کے ساتھ سائن کیا ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہم نے اللہ کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے۔ ایز ٹیچر، معلم انسانیت بن کر اپنے بچوں کو کی تربیت کرے، جسٹ ناٹ نالج امپارٹ کرنے والے ہوں، ان کے اخلاق کو بلندیوں تک لے جانے والے، یہ ہے اصل کام، یہ کانٹریکٹ ہے۔ ریاست اور شہری یہ بھی ایک کانٹریکٹ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سو ریٹن اور ان ریٹن ہر کے ساتھ کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں بندھا ہوا ہے۔ سو اپنے ایمان والوں، نیکی کی نشانی کیا ہے؟ اپنی ساری ڈیلنگز میں، اپنے سارے کانٹریکٹس میں وفا کرنے والے، پورا کرنے والے۔ بچے ایک بات بتاؤ، اگر ہر کوئی اپنے کانٹریکٹ کے تقاضے پورے کرے، بتاؤ کوئی شخص حق سے محروم رہے گا؟ کوئی شخص، نو۔ ہیومن رائٹس کا کوشچن ہی رائز نہیں ہوتا اگر سب اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ حقوق تو تب مانگے جاتے ہیں جب ملتے نہیں ہیں۔ آجر اور اجیر، اللہ اکبر، مزدوروں کو سڑکوں پہ آ کے حق نہ مانگنا پڑے، آجر خود ان کا حق ادا کریں۔
اللہ اکبر. سو پیارے بچوں، آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ ایفائے عہد کس قدر امپورٹنٹ ہے. یہ صرف زبان کے وعدے تک ہی محدود نہیں، اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک بات پوچھوں، میں نے کہا تھا ہم اللہ کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ میں ہیں. وہ کون سا کانٹریکٹ ہے ذرا بتائیے؟ اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. بچے میری بات سنو، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کانٹریکٹ میں آ گئے. اللہ اچھا، میں آپ کو ایک آیت سناؤں جس میں اس کانٹریکٹ کا ذکر ہے. یہ پہلے سنا چکا ہوں، آج پھر دوہرا دیتا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ، آپ ایمان لائے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کیا لائے ہو؟ دو بول نہیں بولے، آپ جان اور مال لیا ہے، کانٹریکٹ میں داخل ہو گئے ہو، معاہدہ کر لیا ہے کہ آج سے یہ جان بھی آپ کی، یہ مال بھی آپ کا، یہ وقت، یہ صلاحیت، یہ قابلیت سب آپ کا. رب کہتا ہے ٹھیک ہے، لہذا اب مالک ہم ہیں، رکھو اپنے پاس. لیکن اب یہ اگر جان بھی تمہارے پاس ہے، مال بھی تمہارے پاس ہے، تو یہ اب ملکیت نہیں، امانت ہے. دیکھا اس کانٹریکٹ کا مطلب؟ دیکھو، کبھی یاد کرو، میں تو بیٹا شرمندہ ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتے ہیں جب میں زندگی کی طرف پیچھے دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہوں گی. کبھی آنکھوں کی خیانت، کبھی ہاتھوں کی خیانت، ظلم کر دیا، زبان سے جھوٹ بول دیا، خیانت کر دی، برائی سن لی، خیانت ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھا، اگر کبھی خیانت ہو گئی ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے. دیر نہ لگاؤ، ابھی رب سے معافی مانگ لو. اللہ اکبر. تو اللہ کے ساتھ بھی ہم کانٹریکٹ میں ہیں. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ ود اللہ رب العزت. اللہ اکبر. اللہ دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، بندگی صرف اللہ کی، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول. دو ہی تو نقطے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور لاسٹ پوائنٹ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا نیکی کا تصور. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس راستے پہ چلتے ہوئے مشکلات آ جائیں، مالی مشکلات، جسمانی مشکلات یا جنگ کے حالات ہوں، کیسے ہی انفیوریبل کنڈیشنز ہوں، فیوریبل ہوں یا انفیوریبل ہوں. اب دیکھو مومن کی شان، نیکی کی شان کیا ہے؟ استقامت، ڈٹے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، قدم آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے. یہاں ایک لطیف نقطہ بھی ہے. اللہ اکبر. سورہ عصر کسی کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار باتیں ہیں، چاروں اس کے اندر ہیں. ایمان بھی، عمل بھی، صبر بھی. لیکن وتواصوا بالحق کا ذکر نہیں آیا. ٹیکن فار گرانٹیڈ. کیا مطلب؟ داعی الی الحق بھی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں. جس مشن کے لیے اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے، پیدا کیا ہے. کیوں جناب؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. بہترین امت ہو، کس لیے پیدا کیا؟ لوگوں کے لیے. کیا مطلب؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان کو نیکی کے راہوں پر لے جاؤ، برائی کے گڑھوں سے نکالو ان کو. یہ ہے وہ فرض منصبی. میرے پیارے بچوں، سمجھ آ گئے؟
داعی اللہ، دعوت، یہ ہے مشن انبیاء۔ سو ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، ایفائے عہد بھی ہو، خدمت خلق بھی ہو، دعوت اللہ بھی ہو، اور صبر و استقامت بھی ہو۔ اب ان ساری باتوں کو اگر آپ سے میں کہوں کہ بھائی ذرا 4 پوائنٹس کو 2 نقطوں میں سمیٹ دو تو کیسے سمیٹو گے؟ جلدی بتاؤ۔ ساری باتیں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان ساری باتوں کو، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں، جن میں یہ صفات ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، واولئک ھم المتقون، یہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان 2 پوائنٹس، تاکہ آپ کو بھولنے کی کوئی مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ کوئی صاحب بتائیں وہ 2 پوائنٹس کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ حجرات کی ایک آیت سنانے لگا ہوں، اس کے اندر یہ دونوں پوائنٹس ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ سچے مومن تو وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں، اس ایمان میں وہ سارے نیک اعمال شامل ہو گئے۔ پہلا نقطہ۔ وجاہدوا، اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی ذات نہیں، کوئی موٹیو نہیں، صرف ٹو سیک پلیجر آف اللہ فی سبیل اللہ۔ اور کیسے کوشش کرتے ہیں؟ بے اموالہم وانفسہم، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، ٹوٹل کمٹمنٹ۔ یہ ہے ایمان اور جہاد، 2 لفظ، اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے۔ نیکی کا تصور ان 2 نقطوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہاں بھی وہی ہے، یہی سچے ہے۔ میرے پیارے بچوں، بس میری دعا ہے، میرے اللہ کریم میرے ان بچوں کو، میرے ان جی سی کے بچوں کو، میرے ان پیارے پیارے راوینز کو اللہ کریم ایسا ہی بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ نیکی کا مکمل تصور آج ہم نے سن لیا ہے۔ اللہ ایمان اور جہاد والا راستہ، اللہ ایمان، نیک عمل، ایفائے عہد، خدمت خلق، دعوت اللہ اور صبر و استقامت والا راستہ میرے ان بچوں کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت میرے بچے بڑے پیار سے آتے ہیں تیرا پیغام سننے کے لیے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں ان کو صرف نیکیاں ہی نہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ میرے پیارے اساتذہ کرام وہ بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ میرے جیسی کو بلندیاں عطا فرما، آمین اونچی آواز سے کہو، میرے جیسی کو بلندیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔